منہ توڑ جواب دیا، اچھا کیا، دفاع بھی کریں. جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ وسائل سے لڑی جاتی ہیں. حالات ایسے ہیں پاکستان کے، ہم تو تیل بھی باہر سے خریدتے ہیں سب کچھ. جب جنگیں ہوتی ہیں تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اس حوالے سے بھی کوئی فنڈ قائم کریں گے، کوئی امداد لیں گے، لوگوں سے کوئی رابطہ کریں گے اگر جنگ کی صورت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سلامتی اقوام متحدہ بھی خاموش ہے، OIC بھی خاموش ہے، تو سپورٹ تو ہمیں کہیں سے ملی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو دونوں سوال آئیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وسائل اور دنیا بالوسائل لا بالفضائل کہتے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے پاس وسائل بھی ہے، اور ہم جو علماء ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وقت وسائل کے حوالے سے اپنی قوم کو آمادہ کریں کہ وہ قربانی دے. قربانی کا وقت ہے، مگر ہمارے پاس جو ایمانی وسائل ہے نا، ایمان کی قوت ہے، اس سے بہت مالا مال ہے. ہماری فوج بھی، اور آپ دیکھیں گے اگر مال کی ضرورت پڑی تو کوئی اپنے گھر میں کچھ نہیں بچایا، اپنے زیورات تک خواتین دے دیتے ہیں، اپنے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اس کی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ مولا مدد کرے. دوسرا، اقوام متحدہ اور دیگر ادارے جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا دو نظریوں پر مشتمل ہے. ایک نظریہ ہے جس کو آپ اور ہم اور مسلمان فالو کرتے ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں، اور دوسرا نظریہ اسلام کے مخالف ہے. وہ مخالف قوتیں ساری، وہ جتنے بھی مذاہب ہیں مختلف ہیں، کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، جین مت ہو، ہندو دھرم ہو، سب وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے جڑا رہے اور کسی کو ایک دوسرے سے چاہتے نہیں. اسلام کے خوف سے مسلمان کسی قوت کو، ہم ایٹمی طاقت بن گئے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے. ہمیں وہ کبھی بھی ایسی سپورٹ نہیں دیں گے کہ جس سے ہم طاقت میں آ رہے ہیں. ہمیں سپورٹ جیسے آپ نے فرمایا اپنی عوام نے دینی ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو خود منظم اور مستحکم کرنا. OIC کا تو بتاؤ، وہ تو اسلامی تنظیم ہے. OIC جو ہے وہ ہے جو اسلام، مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلامی ممالک کن کے پیرول پہ ہیں، کن کے سے وہ قریب ہیں، کیا کیا ان کے مفادات ہیں، کہاں کہاں ان کے مفادات ہیں، ان کے پس منظر میں کیا چیز ہے. تو نام تو اسلامی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اپنے مفاد بھی ہر کسی کو نہیں. یہ کسی اور سن کرنا ہے. جی OIC اس مقصد کے لیے تشکیل پائے. ابتدائی وجود سے وہ اپنے مقاصد پر پورے کر رہے ہیں، جس میں مثلا ہو سکتا ہے یمن پر جو حملہ ہوا ہے شروع میں، آیا اس وقت مثلا خود جو ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان کی طرف سے بھی کوئی رد عمل آیا ہے کہ جو ہے ایک سعودی عرب کی طرف سے مثلا یمن بھی اسلامی ملک ہے، سعودی عرب ہے، وہاں پر جو ہے پاکستان جو OIC کا جو ہے ممبرشپ کرتا ہے، اس کی جو ہے پاکستان کی جو ہے کیا رد عمل رہا، کیا آیا جو ہے OIC اپنے تمام تر جو ہے ان مقاصد اور اہداف کے تحت چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، وہاں پر پاکستان کا کیا کردار رہا. اور آج لمبا نہ کریں. جی لیکن پاکستان نے تو ہر مقام پر ہر جگہ پہ ان کو متوجہ کیا ہے، اجلاس منانے کا مطالبہ کیا ہے. جب بھی کوئی واقعہ ہوا پاکستان نے کبھی بھی اپنے ممالک سے پیچھے نہیں ہٹا، کہا ہے کہ یہ ظلم ہے، اور OIC کو چاہیے کہ کوئی اجلاس مناتا تمام مسلمان یکجہتی کا مظاہرہ کریں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اسلام کبھی پیچھے نہیں ہٹا. تو ان کے سوال میں آپ کو سوال جواب ہوگا. جی اچھا، ایک مولانا صاحب سے ایک مختصر سوال کر لیتا ہوں کہ قومی یکجہتی کی آپ کہہ رہے ضرورت ہے، تو سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. سیاسی قیدیوں یکجہتی کے لیے جو بھی قربانی چاہیے بڑھتی دیں گے. نہیں، حکومت سے مطالبہ کرے نا. حکومت سے مطالبہ کیا آپ نے تو سوال کیا کہ ہونا چاہیے، ہم کہتے ہونا چاہیے. اگر ہم نے رہا کرنا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. ہر چیز کا طریقہ کار ہے. آپ اگر کسی کو رہا کرنا چاہیے تو کس کو رہا؟ عدالتوں میں کیس ہیں، عدالتیں
शुरू कर रहे हैं भी हो रही है यानी हमारे साथी ने कहा था ना कि ये को कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए सियासी और मजहबी क़यादत की, तो उस पर सियासी क़यादत में आप समझते हैं कि उसके बगैर तो कैसे होगी सियासी, सारी सियासी पार्टियाँ होनी चाहिए। देखिए जी, मैं आज करूँ आपको इसका ये है कि सियासी जमातों को खुद इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, उन्हें खुद आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें खुद कदम बढ़ाना चाहिए, आगे से इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जब वो खुद ही कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, ना वो मिलने के लिए तैयार है, तो फिर ताली जरूर हाथों से बनती है।